مجھے اس پروگرام کے لیے جو موضوع دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ مولانا مرحوم کی دعوتی، فکری، اصلاحی، قلمی خدمات کا ایک اجمالی تذکرہ۔ ظاہر ہے کہ یہ موضوع اتنا طویل ہے اور وسیع الاطراف ہے، اس کا احاطہ اس مختصر سے گفتگو میں نہیں کیا جا سکتا۔ صرف چند پوائنٹ اور اشاروں کے ذریعے ہم اپنی بات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مولانا مرحوم کی ذات میں متنوع خصوصیات جمع تھی۔ ایک پہلو ان کا ہے جو تصنیفی زندگی سے متعلق ہے، دوسرا پہلو ان کا ہے جو دعوتی اور اصلاحی زندگی سے متعلق ہے، تیسرا پہلو ان کا ہے جو انتظامی زندگی سے متعلق ہے۔ یہ مختلف پہلو ہیں جس میں وہ ایک ہونا مشق صحافی، ایک اچھے قلمکار، ممتاز مدرس اور استاد اور بہترین مصنف اور ادیب کی حیثیت سے سامنے آتے ہیں۔ لیکن ان تمام صفات میں دعوتی اور فکری، اصلاحی و تربیتی رنگ غالب ہے، اور یہی ان کی زندگی کا محور اور نقطۂ ارتکاب ہے۔ مولانا نے اپنی سرگرمیاں جاری رکھی، مضامین لکھے، مقالات سپرد قلم کیے، دورے کیے، عوام و خواص سے ملے، صدقہ و خیرات کی، غریبوں کی مدد کی، بے کسوں کے کام آئے، اپنی گاڑھی کمائی کا خاصا حصہ ان کے لیے وقف کیا، اسی کے ساتھ جلسوں میں شرکت کی، جمعیتوں اور سوسائٹیوں کی رکنیت اختیار کی، بلکہ صدارت کے منصب جلیل پر متمکن ہوئے۔ ہر جگہ یہی فکر ان کو دامنگیر رہی کہ میری ذات نفع کا ذریعہ ہو، نقصان اور خسارے کا ذریعہ نہ ہو۔ حدیث پاک میں آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طوبی لرجل جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر۔ بہترین ہے وہ انسان یا خوش بخت ہے وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ خیر کے عام کرنے کا اور برائی کے بند کرنے کا، ختم کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ یہی وہ نبوی مزاج ہے جو مولانا جعفر مسعود حسنی ندوی کی شخصیت میں پائی جاتی ہے۔ کوئی بھی شخصیت ہو، اس کے پیچھے جو عناصر ہوتے ہیں ان کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ یہ عمارت جو آپ کے سامنے ہے، جب تک اس کی بنیاد پر نظر نہیں ہوگی اس وقت تک عمارت کے استحکام کی بات ہی نہیں کی جا سکتی۔ مولانا کی جو بھی کمالات، جو بھی صفات ہیں، ان کا جب تذکرہ کیا جائے گا تو میں نے جہاں تک دیکھا ہے 4 بنیادی تشکیلی عناصر ہیں جن کے تناظر میں مولانا کی شخصیت کہکشاں کی شکل میں سامنے آئی ہے۔ سب سے پہلا عنصر یہ ہے کہ خاندانی ماحول، جو آل رسول ہیں اور جو خانوادہ عالم اللہی ہے اور جو صفات حاصل ہیں شروع سے اب تک، جس کو قرآنی زبان میں شجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء کہا جا سکتا ہے، اور ان خانہ ہما آفتاب اصل کا مصداق ہے، اس چیز نے ان کے اندر جلا پیدا کی۔ دوسری چیز، والد محترم مولانا سید واصف رشید حسن ندوی کا دعوتی و فکری اثر۔ مولانا نے براہ راست ان کی تربیت کی، اپنی نگاہوں کے سامنے رکھا اور ایسا سیکل کیا کہ بالکل آپ گینے کی طرح وہ ہمارے سامنے نظر آتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ندوۃ العلماء کا جو ماحول ہے تعلیمی، اس نے ان کے اوپر اثر ڈالا جس سے ان کی شخصیت نکھر کر سامنے آئی۔ اور چوتھی چیز، ذاتی مطالعہ و محنت۔ نسبتوں سے نہیں کچھ ہوتا، بلکہ انسان جب مطالعہ محنت کرتا ہے تو پھر اس کے ذریعے سے ایک ایسی کشش اندر پیدا ہوتی ہے جو تمام چیزوں پر بھاری ہوتی ہے۔ تو یہ 4 بنیادی تشکیلی عناصر ہیں جس سے مولانا کی شخصیت سامنے آتی ہے۔ جہاں تک اس کی بات ہے کہ مولانا کی دعوتی و اصلاحی جو کوششیں ہیں ان کے کئی پہلو ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تدریس اور افراد سازی کے ذریعے انہوں نے نسل نو کو مشن کے پیچ و خم سے واقف کیا اور ان کو نئے چیلنجز کے لیے تیار کیا۔ یعنی ایک زمانہ، جیسا کہ مولانا اظہر الاسلام صاحب ان کے شاگرد ہیں، انہوں نے کہا کہ 40 سال زندگی ان کی افراد سازی میں گزری، اور بہترین انسان وہی ہے جو افراد سازی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ حسن بنا رحمۃ اللہ علیہ مشہور داعی ہیں، مفکر ہیں اور اخوان المسلمین کے بانی ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا بات ہے آپ کتابیں تصنیف نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا انی اصنف الرجال لا اصنف الکتاب۔ میں افراد تیار کر رہا ہوں، مجھے میں کتابیں نہیں تیار کر رہا ہوں۔ تو افراد کی تیاری کے ذریعے سے مولانا نے اس طرف توجہ دی۔
دوسرا پہلو یہ ہے کہ معاصر دعوتی و اصلاحی تحریکات سے تعلق رکھا اور ان کے مثبت نظریات کی تائید کی اور بارہا ان کے درمیان خطابات کیے گئے۔ تیسرا پہلو یہ ہے کہ قرآن کریم کے ذریعے سے لوگوں کے ذہن کو دین و ایمان کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ اس کی خاطر قرآن کریم کے دروس کا بھی اہتمام رہا۔ اپنی قیامگاہ سے قریب مسجد میں بھی درس قرآن کا اہتمام رہا، اور تکیے میں رمضان میں جو ان کے دروس ہوتے تھے وہ تو موجود ہی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور پہلو ہے کہ ماضی قریب میں اصلاحی و تربیتی جلسوں اور کانفرنسوں میں پورے عزم و جذب کے ساتھ شرکت کی۔ کبھی مدارس کے جلسوں کی زینت بنے، کبھی اصلاح معاشرہ و سیرت کمیٹی و سیرت صحابہ میں شرکت کی، اور اس میں وہی انداز پیش نظر تھا کسی طرح قوم کی اصلاح ہو۔ پانچواں ایک پہلو یہ ہے کہ مولانا نے دعوتی اصلاحی مضامین اردو زبان میں ملکی مجلات اور رسائل میں لکھے، جس میں رضوان ہے، بانگ درا ہے، اور تعمیر حیات ہے، پیام عرفات ہے۔ ان کے ذریعے بھی آپ نے دعوتی اور اصلاحی پہلو پر توجہ کی۔ اور ایک اور پہلو ہے جو بہت اہم ہے، آج کا زمانہ الیکٹرانک میڈیا کا ہے، تو مولانا نے سوشل میڈیا کو اس کے لیے استعمال کیا، اور کام کی بات کو عنوان سے تقریباً 40 قسطوں میں انہوں نے ایک اچھا عمدہ مواد تیار کر دیا ہے۔ کوئی بھی دارالرشید کے چینل کو فالو کرے گا اور سبسکرائب کرے گا تو پھر وہ تمام چیزوں سے مل جائیں گی۔ مختصر 5 منٹ کے اندر کام کی بات عنوان سے بہت اچھا ایپیسوڈ ہے جس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ مولانا نے اصلاحی مضامین میں ایک مضمون لکھا ہے، نسخہ معاشرے کی اصلاح کا۔ یہ بات سننے کے لائق ہے کہ اصلاح کیسے ہوتی ہے۔ اصلاح کی باتیں تو بہت سے لوگ کرتے ہیں، لیکن اصلاح کیسے ہوگی؟ طبیب اچھے سے اچھا نسخہ لکھ دے، اچھا افطار اچھی سے اچھی دوا بنا دے، نسخہ ہماری جیب میں، سوتے میں، جگتے میں رہے، تصور میں صفوف بھی ہم پھاکتے رہیں، اور دوا کا شربت دن رات آنکھوں سے اپنی آنکھوں سے پیتے بھی رہیں، تو کیا ہماری بیماری دور ہو جائے گی؟ مرض سے کیا ہم کو افاقہ ہو جائے گا؟ چلیے حکیم حاذق کا تجویز کردہ اور کسی پرانے افطار کے تیار کردہ نسخہ سوتے میں نہیں، جگتے میں، تصور میں نہیں، حقیقت میں، آنکھوں سے نہیں، منہ سے، بلکہ اپنے نہیں دوسرے کے پیٹ میں پہنچاتے رہیں، تو کیا اس طرح ہمارا مرض دور ہو جائے گا؟ اور کیا یہ نسخہ ہمارے لیے کارگر ثابت ہوگا؟ نسخہ تو ہم رکھتے ہیں، لیکن استعمال اس کا دوسروں پر کرتے ہیں۔ سلام کرے تو دوسرا، رحم کرے تو دوسرا، عیادت کرے تو دوسرا، معاف کرے تو دوسرا، اور خدمت کرے تو دوسرا۔ یہ ہے مولانا کی انسان پہلے اپنا نمونہ پیش کرے تو پھر اس کے ذریعے جو اثر ہوگا اس کا غیر معمولی اثر ہوتا ہے۔ یہ تو دعوتی اصلاحی۔ فکری طور پر جو مولانا نے اپنی شخصیت کو نکھارا اور اس سلسلے میں جو نمایاں کام انجام دیے، اس میں ان کے والد محترم کی جو شخصیت تھی وہ نمایاں کی۔ مزید انہوں نے اسلامی تاریخ، یورپین تاریخ، قرون وسطیٰ کے حالات، اقوام ملت کے نشر و فراز، معاصر تحریکات، تخلیق کار نظریات، الہاقی سوچ و فکر، مثبت زاویہ نگاہ، حقائق کی روشنی میں تجزیہ، جذباتیت سے دور اور عقل و قلب کو متاثر کرنے والا اسلوب، یہ وہ مختلف الجہات امور ہیں جو انسان کو فکر و نظر کی وادی میں سلامتی کے ساتھ سفر کی ضمانت دیتے ہیں۔ اس تناظر میں مولانا نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے دعوت فکر و نظر۔ اس کے مضامین واقعتاً ہر لائن ایسی ہے یا ہر سطر ایسی ہے جو قابل مطالعہ ہے اور فکر اور نظر کے وسیع آفاق کو نگاہوں کے سامنے کھولنے والی ہے۔ اس میں انہوں نے حضرت مولانا صاحب فرماتے ہیں ان کے سلسلے میں کہ پیش نظر کتاب دعوت فکر و نظر ان مضامین کا مجموعہ ہے جن میں مسلمانوں کی پستی و انتشار، اخلاقی سماج و بگاڑ اور اسلام دشمن طاقتوں کی مخفی سازشوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اور اس سلسلے میں اچھی واقفیت اور نشاندہی سے کام لیا گیا ہے۔ اس کتاب میں بہت سے ایسے مغربی مفکرین کے تجربات اور ان کی زندگی کا خلاصہ اور نچوڑ ہے، اس کو بھی پیش کیا گیا ہے۔ ایک مسلم تھے مراد ہوفمین، ان کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور انہوں نے جو اپنی زندگی کا تجربہ بیان کیا ہے اسلام لانے کے بعد 1980 میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور جو اسلام کا تجربہ بیان کیا کہ مسلمانوں کی جو عملی زندگی ہے یہ اسلام کے عام ہونے میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ اسی طرح سے انہوں نے ایک مضمون لکھا، لیکن اس مضمون کو لکھنے کے لیے انہوں نے 1180 صفحات پڑھی۔ شاید یہ کم لوگوں کو معلوم ہو کہ 1180 صفحات ایک مضمون کے لکھنے کے لیے پڑھے، اور اس کتاب کا نام ہے شہاب نامہ۔ 1180 قدرت اللہ شہاب پڑوسی ملک کے ایک صحافی ہیں، انہوں نے 1180 صفحات میں لکھے، اور اس کا عنوان ہے مہذب قوم کی غیر مہذب باتیں، جو ہم لوگ مغربی تہذیب کی طرف لچائی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس کے سلسلے میں اقبال نے کہا تھا کہ نکال کر پھینک دو ان کو گلی میں، نئی تہذیب کے ہیں انڈے گنڈے، یعنی ایسی تہذیب جو ہم کو ہماری کردار سے، ہمارے ضمیر سے دور رکھتی ہے، وہ کسی طرح سے ہمارے لیے قابل تقلید نہیں ہو سکتی۔